اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور کیوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زبان نرم کیوں ہے؟ یہ سخت کیوں نہیں؟ یہ ہڈی کی طرح کیوں نہیں؟ یہ دانتوں کی طرح سخت کیوں نہیں؟ یہ نرم کیوں ہے؟ اور جواب بالکل ظاہر ہے، یہ کیوں تو بنتا ہے یہاں پر۔ امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں: اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم۔ قابل تعجب ہے یہ انسان جو چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اس مولا کے فرمان کے اندر بھی بات زبان کی ہے کہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہماری زبان کی جگہ کوئی ہڈی ہوتی تو ہم کیسے کسی چیز کا ذائقہ محسوس کر سکتے؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس ہڈی میں بھی یہ قدرت رکھ دی کہ وہ ذائقے کو محسوس کر لے۔ ہم نگلتے کیسے چیزوں کو؟ ہم بات کیسے کرتے؟ ہمارے الفاظ کیسے ادا ہوتے؟ مثال کے طور پہ بہت سی زبانوں میں مختلف تلفظ ہوتے ہیں۔ ذات کا الگ تلفظ ہے، وہ زبان ادھر ٹکرا رہی ہے آپ کی اوپر کے دانتوں کے ساتھ، یا لام کے لیے آپ کی زبان اوپر جو ہے دانتوں کے پیچھے لگے گی۔ یہ سارے الفاظ کیسے ادا کرتے ہیں؟ وہ تو بالکل سخت ہے ہڈی کی طرح، اس میں تو کوئی وہ لچک ہی نہیں ہے، نہ وہ اوپر ٹکرائے گی، نہ وہ اس طرف جا رہی ہے، نہ ہم بات کر پا رہے ہیں، نہ ہمارے الفاظ ٹھیک سے ادا ہو رہے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو نگل پا رہے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو محسوس کر پا رہے ہیں۔ جب چاروں طرف سخت چیزیں ہیں اور بیچ میں ایک نرم چیز ہے جس سے ہم بولتے بھی ہیں، ذائقہ بھی محسوس کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ فی احسن تقویم کے بہترین انداز سے خلق کیا، بہترین انداز سے خلق کیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نمونہ ہو سکتا ہے۔ امیدوار ہوں کہ آج کا جواب مؤثر اور مفید رہا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔